بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ شب قدر کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں اور اس میں جو مانگی جانے والی دعا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آج کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ شب قدر اور دوسری چیز ہے کہ شب قدر میں کوئی ایسی عبادت ہم کریں کہ جس عبادت کے اندر ہمارا وقت بھی تھوڑا لگے اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہو۔ تو اس کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو یہ عبادت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بتلایا بھی، اور اپنے چچا کو حکم بھی دیا کہ اے میرے چچا، اس عمل کو اور اس عبادت کو روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتے کی بنیاد پہ، سال کی بنیاد پہ یا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے صلاۃ التسبیح کے نوافل۔ یہ صلاۃ التسبیح ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ فرمایا کہ اے چچا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس سے تمہارا فائدہ ہو؟ کیا تمہیں ایسا کوئی تحفہ پیش نہ کروں کہ جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ مند ہو؟ تو اپنے چچا کو حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے میرے چچا، تم صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، روزانہ پڑھو یا اسے تم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے جمعہ پڑھ لو، یا تم سال میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اسے پڑھا کرو۔ اور اس کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص اس صلاۃ التسبیح کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو اس نے جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرماتے ہیں، اور وہ گناہ جو غلطی سے سرزد ہوئے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ اس کا طریقہ آج ہم آپ کو آسان اور بالکل آسان طریقہ سمجھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے اندر کون سی تسبیح ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور اس میں چونکہ یہ نوافل ادا ہوتے ہیں تو اس کی نیت آپ نے نوافل کی کرنی ہے۔ 4 رکعت کی نیت کریں اور اس میں صلاۃ التسبیح کی نیت کریں، اور 4 رکعتوں کو آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس طرح عام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرات کریں۔ اب قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اصل چیز جو 15 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اسے ذرا اچھی طرح غور سے توجہ سے سن لیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دوسری چیز یہاں پہ ذرا توجہ سے سنیں، بعض حضرات نے اس کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنے کا لکھا ہے۔ 2 طریقے ہیں، ثنا کے بعد بھی 15 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو تو اس طریقے سے پڑھیں۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں پہنچ کے سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھ کے رکوع کے اندر ہی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لیا، اب رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادا کریں، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، قومہ کے اندر پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے عام روٹین میں سجدے میں جس طرح نماز میں جاتے ہیں سجدے میں جا کے 3 مرتبہ روٹین کی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پہلے سجدے میں پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں جسے جلسہ کہا جاتا ہے اس میں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادا کریں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے میں پھر اسی طرح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں تو یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اور ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادا کر لیا، پڑھ لیا۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے دوسری رکعت میں پھر اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں، قرات کریں، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دوسری رکعت۔ پھر اسی طرح رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیں، اور پھر رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر اسی طرح سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی کے بعد پھر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد درمیان میں سبحان جب پہلا سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمدللہ 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اب چونکہ یہ دوسری رکعت ہے، اب آپ نے چونکہ قاعدہ میں بیٹھنا ہے تو التحیات پڑھنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، التحیات ادا کریں گے، اور التحیات پڑھنے کے بعد دوسری رکعت پوری ہو جائے گی۔ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، وہی روٹین کے ساتھ تیسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھیں، قرات کریں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری رکعت کا رکوع میں پھر اسی طرح 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ، اور پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ جائیں 10 مرتبہ، پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اب آپ نے اٹھنا ہے چوتھی رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت کا جو آخری سجدہ کریں گے اس سے اٹھنے کے بعد بیٹھ جائیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ ادا کریں، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت میں پھر اسی طرح سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور چوتھی رکعت کا رکوع کریں، رکوع میں پھر اسی طرح سبحان ربی العظیم کے بعد 3 مرتبہ 10 مرتبہ، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پہلا سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کے 10 مرتبہ، اور آخری سجدے میں 10 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں جب بیٹھیں گے التحیات پڑھنے کے لیے تو التحیات پڑھنے سے پہلے بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 4 رکعتوں میں ٹوٹل تعداد اس تسبیح کی ہو جائے گی 300 مرتبہ۔ ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ تو میں نے اس کے 2 طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھ لیں گے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، قرات کریں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ ہر رکعت میں رکوع سے پہلے بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ شب قدر میں بیدار ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور جہاں آپ تسبیحات کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، تو اس صلاۃ التسبیح کو بھی ضرور ادا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں تلقین کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو
فرمایا کہ تم اسے روزانہ پڑھا کرو، اتنی اس کی فضیلت ہے کہ روزانہ پڑھو۔ اگر تم روزانہ نہیں پڑھ سکتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم ہفتہ میں ایک بار جمعہ کے جمعہ پڑھ لو۔ پھر فرمایا اگر تم ہفتہ میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو تم کم از کم سال میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھو۔ اور پھر آخر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تم کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اسے ضرور ادا کرو۔ تو اس کے فوائد کیا آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے، آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے، کہ اللہ تعالی صلاۃ التسبیح جو شخص ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ظاہراً جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں، جو اس کے خفیہ گناہ اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں، جو جان بوجھ کے کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو غلطی سے سر رد ہوئے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بڑے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف فرما دیتے ہیں گناہوں سے۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث پاک میں جو اس کے فضائل آپ کو سنائے گئے، آپ کو ابھی میں نے بتلا دیے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اپنی زندگی میں سے ضرور ادا کریں، ہفتے میں ایک بار ضرور ادا کریں۔ لیکن رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے آخری عشرہ ہمیں زندگی میں نصیب فرما دیا، اور اس آخری عشرہ کی طاق راتیں جسے شب قدر کی رات جس میں رکھی گئی، اور ان شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے 23 کی رات ابھی باقی ہے، 25 کی رات باقی ہے، 27 کی رات باقی ہے، 29 کی رات باقی ہے۔ ویسے اسے کسی بھی رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن چونکہ آخری عشرہ میں اللہ کی طرف سے مغفرہ نجات کا اعلان ہے تو اس نجات میں ہم شامل ہو جائیں اور اللہ کے حضور پیش ہو کے ٹائم نکال کے، وقت نکال کے تو ایک مرتبہ اسے ضرور ہم ادا کر لیں۔ طریقہ ایک مرتبہ میں آپ کو مختصر دوبارہ بتلا دیتا ہوں، آپ اچھی طریقے سے اسے سن لیں کہ 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، نفل کی نیت کرنی ہے، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور طریقہ یہی ہے، آپ تسلی سے، آرام سے اور غور سے سنیں کہ جب آپ شروع کریں گے سبحانک اللہم، تکبیر کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لازمی پڑھیں۔ اب اس کو گنتی کرنے کے لیے آپ توجہ سے اپنے خیال میں بھی گن سکتے ہیں، اور مجبوری کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی آپ اسے شمار کر سکتے ہیں۔ 15 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ چھوڑ کے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادا کریں گے۔ پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے، اور پہلے سجدے میں سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، درمیان میں پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ سجدہ کی تسبیح ادا کریں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، 10 مرتبہ پھر آپ نے ادا کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت کے لیے اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت چھوٹی پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اسی طرح رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھ گئے اتحیات سے پہلے 10 مرتبہ، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرات کوئی بھی سورت ادا کریں، پھر 15 مرتبہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے 10 مرتبہ رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پھر اسی طرح پہلے سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدہ کے اٹھ کے پھر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، تو آپ کے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں،
پھر وہی طریقہ کہ سورہ فاتحہ، قرات اور 15 مرتبہ یہی تسبیح، اور پھر اسی طرح رکوع کے اندر رکوع سے کھڑے ہو کے سجدے میں اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھ کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اور آخری رکعت کا بھی یہی طریقہ ہے، جب چوتھی رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں بھی اتحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ، تو آپ کی ہر ایک رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور 4 رکعتوں کی تعداد اس تسبیح کی ہو جائے گی 300 مرتبہ۔ آپ نے اس طریقے کو بار بار سن لینا ہے، اچھی طرح سن لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے، ذہن نشین کر کے، اور حدیث پاک میں جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسے بھی اپنے ذہن میں رکھ کے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ادا کرنے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے فرمایا گیا کہ جو اخلاص کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اس کے پڑھنے سے گناہوں سے خلاصی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو انشاءاللہ جب ہم اس نیت سے، اس ارادے سے اور اس امید سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے سابقہ گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تمام میرے دوست احباب اس صلاۃ و تسبیح کو ادا کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔